بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نیو ناول کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور ناول کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چل اٹھ، دفع ہو جا میرے روم سے، مجھے فریش ہونا ہے، ہر وقت بکواس نہ کیا کر۔ تم بس حالے بھابھی اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو، مجھے اتنا مت سوچو کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگے۔ دلشیر نے اسے دفع کرنے کے ساتھ ساتھ چھیڑنا ضروری سمجھا۔ آخر اسے بتاتا بھی کیا، لیکن آگے بھی روحان ہی تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم ملائکہ کے بجائے کسی اور کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہے ہو؟ وہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا، روحان کی بات پر قدم رک گئے تھے، اور اس کا یہی رکنا روحان کی بات پر مہر لگا گیا تھا۔ باقی کی کسر اس کے لفظوں نے پوری کر دی۔ ہاں، محبت ہو گئی ہے کسی سے، اتنی محبت کہ اسے بھولنے کی کوشش کے باوجود نہیں بھول پا رہا۔ دلشیر نے شکستہ لہجے میں اپنی حالت بیان کی اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم اسے بھولنا کیوں چاہتے ہو؟ روحان نے استفسار کیا۔ کیونکہ میں ملائکہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اور ملائکہ کے ساتھ میری منگنی کا پتہ ہوتے ہوئے کیا کوئی اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ مجھے دے گا؟ اس نے بہن کہنے سے گریز کیا کہ وہ پہچان نہ لے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، ملائکہ کو تم پسند نہیں کرتے، یہ تمہارے فادر اور ملائکہ کی مرضی پر رشتہ بنا ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تمہیں اس وقت کوئی پسند نہیں تھی۔ جہاں تک یہ بات ہے، تم نے پہلے ہی ان لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر شادی سے پہلے تمہیں کوئی پسند آ گئی ہو تو تم اسے چھوڑ دو گے، اور تمہاری بات سے انہوں نے حامی بھری تھی۔ سب نے یہ بات ملائکہ کو بتا دی تھی، اور ملائکہ یہ بات جانتی ہے، رائٹ؟ آخر میں اسے تصدیق چاہیے۔ ہاں، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ یار، اور سچ کہوں، مجھے ملائکہ تو خود پسند لڑکی لگتی ہے، جو اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتی۔ دلشیر نے اپنی سوچ بتائی تھی، اور یہ بات تو دلشیر خود بھی جانتا تھا۔ کیسے ملائکہ نے اس کے باپ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ رشتہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کے ہر انکار کو دریا میں ڈال کر بس ایک ہی بات کی تھی، اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، اور ملکہ سے ہی کرنی ہوگی۔ اور اس ٹائم دلشیر کے دل و دماغ میں کوئی نہیں تھا۔ کاش تم 2 مہینے پہلے آ جاتی، وہ بس سوچ سکا تھا۔ بتاؤ روحان اب اس کی خاموشی سے چڑ گیا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی نشے کے باعث، لیکن وہ دلشیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ اس کی فیملی کا ہے یار۔ کیا وہ مجھے اپنی بیٹی دیں گے جب ان کو پتہ ہے کہ میں ملائکہ سے منگنی میں رہ چکا ہوں؟ دلشیر نے اب اپنا اصل مسئلہ بیان کیا، یعنی وہ ملائکہ کو چھوڑنے کا سوچ چکا تھا۔ اسے ڈر صرف ازا کی فیملی کا تھا۔ دیکھ بھائی دلشیر، منگنی کی ہمارے اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، اور تم میں کوئی کمی نہیں جو کوئی تمہارے رشتے کے لیے انکار کرے۔ تمہارے نکاح میں آنے والی لڑکی بہت خوش قسمت ہوگی، اتنا یقین ہے مجھے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اور اس کے بیچ آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے میں پوری کوشش کروں گا۔ اپنے ساتھ دلشیر کے دل میں سکون سا اس کی بات پر دلشیر کے دل میں سکون سا اترتا چلا گیا، جیسے اسے عزا حاصل ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد روحان کمرے میں چلا گیا۔ روحان نے لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی، نہ ہی دلشیر نے لڑکی کا نام بتایا۔ بنا نام پوچھے وہ اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار گیا تھا۔ اب عزا اسی کی تھی، اس کو ملنی تھی، اس کا یقین اسے ہو گیا تھا۔ ایک دم اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو زریان روم میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا، اسے زریان سے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہلکا سا تیار ہوئی، پرپل کلر کے کاٹن کی کرتی پلازو اور بیبی پنک شیفون کا دوپٹہ لیے وہ آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن باہر جانے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ زریان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ریشما اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ بی پی جی، آپ جلدی سے ناشتہ کر کے آ جائیں، زریان صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی والدہ کی طرف جانا ہے، ریشما کہہ کے چلی گئی۔ لیکن وہ تو زریان کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، لیکن اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اسے زریان کا سامنا کرنا ہی تھا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اکیلی کبھی باہر نہیں جائے گی۔ اس نے توبہ کر لی تھی اکیلے باہر جانے سے،
جلدی سے اس نے ناشتہ کیا اور بڑی سی چادر لے کر باہر آ گئی۔ زریان شاید گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آگے آ جاؤ آنا۔ وہ جو اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، زریان کی گھمبیر آواز پر گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے منمنائی، جو زریان بمشکل سن پایا۔ میری جان، آگے آ کر بیٹھو، ورنہ اگر میں لے کر آیا تو یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کی زمینی بات پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھا، وہ سچ میں اسے گود میں اٹھا کر لے جاتا۔ اس کی بے باکی کا مظاہرہ تو وہ کل رات دیکھ چکی تھی، اسی لیے جلدی سے نکل کر آگے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شرمانا، گھبرانا سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ اسے بہت اچھے لگ رہے تھے، اور یہ سب اس کی برسوں کی خواہش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی تھی، اسی لیے وہ دل سے بہت خوش تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا، گاہے بگاہے ایک محبت بھری نظر اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس کی ایک نظر پر ہی وہ خود میں سمٹنے لگتی تھی۔ آنا، بہت محبت سے زریان نے پکارا تھا اسے۔ جی۔ چاچی کے پاس تمہیں چھوڑ کر میں آفس چلا جاؤں گا، پھر 4 بجے تک ریڈی رہنا، میں آؤں گا لینے، پھر گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ لیکن میں گاؤں کیوں جاؤں گی؟ اس نے جھٹ سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی وہیں جانا ہوگا، زریان نے بھی سکون سے جواب دیا تھا۔ اس دوران گھر آ گیا تو اس نے گاڑی روک دی۔ آنا گاڑی سے باہر نکلی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، جانتی ہوں، جہاں لے کر جانا چاہیں آنکھ بند کر کے لے جائیں، میں جاؤں گی، ایک بھی سوال نہیں کروں گی، لیکن گاؤں نہیں جاؤں گی میں۔ زریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر کہا، اور بنا کوئی دوسری بات کیے آگے بڑھ گئی۔ زریان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ جب وہ گھر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اسے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی آنا سے، اسی لیے پہلے ہی سارے انتظام کر لیے تھے اس نے۔ میری بیٹی مصروف تو نہیں؟ دروازے پر دستک ہوئی تو عزا سے آنے کی اجازت چاہی عالم صاحب نے، تو وہ مسکرا دی ان کی بات سن کے۔ بابا، میں تو فارغ ہوں، آئیں نا پلیز، اس نے کھڑے ہو کر بابا سے ملتے ہوئے کہا۔ آج مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا آ کر مل لوں۔ بابا نے اس کا ماتھا چوم کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی بابا کے بازوؤں سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا خیال ہے کھیتوں میں ایک چکر لگا کر نہ آئیں باپ بیٹی؟ انہوں نے عزا سے پوچھا تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ بابا، اچانک دھڑم سے دروازہ کھول کے ہالے اندر آئی اور منہ بنا کر بابا کو پکارا۔ بابا نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ وہ جانتے تھے ضرور فائزہ بیگم نے عزا اور ان کے کھیت میں جانے کی خبر اپنی لاڈلی تک پہنچا دی ہوگی۔ تبھی تو آگ بگولا ہو کر وہ آئی تھی ان کے پاس۔ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر اکیلے آپوں کو لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی۔ عزا اور بابا نے بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ارے میں تو اپنی ہالے کو بھی لینے آ رہا تھا، انہوں نے ہالے کو پچکارا۔ نہیں، میں ناراض ہوں اب آپ سے، نہیں جانا مجھے۔ وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی تھی۔ پکا نہیں جانا آپ کو ہمارے ساتھ؟ عالم صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے عزا بیٹا، چلو، ہالے تو ناراض ہیں، ہم اس کو بعد میں منا لیں گے، ابھی تو میں اور آپ چلتے ہیں۔ انہوں نے ہالے کی طرف دیکھتے ہوئے عزا سے کہا اور چلنے لگے۔ بابا یار، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں چلوں گی نا آپ کے ساتھ۔ جلدی سے ہالے نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی جلد بازی پر دونوں کا کہکہا گونجا کمرے میں۔ اس نے بھی بدلے میں دونوں کو گھور کر دیکھا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔
2 گھنٹے تک وہ سب گھومتے رہے، پھر بابا اور ازا ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو حالے سامنے پودوں سے اپنے لیے پھول توڑنے لگی۔ ازا: جی بابا، بیٹا آپ کی پھپھو نے عاشر کے لیے آپ کا ہاتھ مانگا ہے۔ بابا نے اسے آگاہ کیا اور سامنے حالے کو دیکھنے لگے، اور ازا بابا کو: سب اس رشتے کے لیے راضی ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر، مرضی جانے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ کوئی زور زبردستی نہیں، آپ جیسا کہو گی وہی ہوگا۔ عالم صاحب نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا، جو آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے مسکرا کر عالم صاحب کی طرف دیکھا۔ پہلے بھی وہ اپنے بابا کا دل دکھا چکی تھی، دوبارہ ایسا کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار اور اچھے سے سوچ کے جواب دینا، آپ مجھے کوئی جلدی نہیں بچے، عالم صاحب نے بہت محبت سے کہا۔ تب تک حالے بھی پھول جمع کر کے آ گئی تھی، تو اس نے آگے کوئی بات نہیں کی۔ پھر تینوں ہی گھر کی طرف لوٹ گئے تھے۔ شام 4 بجے تک زریان اسے لینے آ چکا تھا۔ آنا نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن رحمہ بیگم نے اسے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ زریان نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ جاؤ آنا، چادر لے کر آؤ، رحمہ بیگم نے اسے گھور کر کہا، جو کب سے اپنے شوہر کو اگنور کر رہی تھی، اور رحمہ بیگم ہر چیز نوٹ کر رہی تھی۔ وہ پیر پٹکتی اندر چادر لینے چلی گئی تھی۔ تھینک یو چاچی، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے آپ نے میرا، ورنہ اس کو منانا میرے بس میں نہ تھا۔ اس نے رحمہ بیگم کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیگ پہنے ٹیوشن سے آئی تھی اور فوراً جا کر زریان کو سلام کیا۔ وہ بھی ان سے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ خوشی خوشی اپنے اسکول ٹیچرز اور دوستوں کے بارے میں اسے بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی آنا سر پر اچھے سے چادر لیے باہر آ گئی تھی۔ منہ اس کا ابھی بھی پھلا ہوا تھا۔ پھر وہ رحمہ بیگم سے ملتا کچھ پیسے فضا کے ہاتھ پر پکڑا کر آنا کا ہاتھ پکڑے گھر سے ہی نکل آیا۔ سائیں خرم بلوچ کی گاڑی سے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگس برآمد ہوئی ہے، سنا ہے وہ 2 دن سے جیل میں بند ہے، کیونکہ ابھی جو SHO آیا ہے وہ بہت ایماندار ہے، اسی لیے اسے خرید نہیں سکا وہ، اور ساری کوششیں بیکار ہو گئیں ان کی۔ عالم صاحب کا منشی انہیں خرم کے بارے میں بتانے لگا۔ عالم صاحب کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا تھا۔ نیہا فائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں زبردستی گھسی ان کی مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے منع بھی کیا کہ آرام سے بیٹھو، لیکن اس کا کہنا تھا اپنے گھر میں کام کرنے میں شرم کیسی، اور اسے اچھا لگتا ہے بڑوں کی ہیلپ کرنا۔ فائزہ بیگم کو نیہا بہت اچھی لگی تھی۔ زریان کی شادی کا ابھی تک سارا بیگم اور ان کے بچوں کو نہیں خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے گاڑیوں کی آواز آنے لگی، اس کا مطلب زریان حویلی آ چکا تھا، لیکن بی جان، ماما، حالے اور ازا کے علاوہ کوئی بھی انہیں ریسیو کرنے نہیں گیا تھا۔ باقی سب اپنے کمرے میں تھے۔ یکے بعد دیگرے 3 گاڑیاں آ کر رکی تھی پورچ میں۔ پورے راستے وہ سوئی آئی تھی۔ کراچی سے نواب شاہ کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ جب گاڑی حویلی میں انٹر ہوئی، اس نے آنا کو دھیرے سے پکارا، ہم پہنچ گئے ہیں آنا، اٹھ جاؤ۔ اس نے دھیرے سے اسے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ سوئی جاگی آنکھوں سے وہ اسے اتنی حسین لگی کہ بے ساختہ جھک کر زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سانس تک روک گئی تھی۔ زریان نے اس کی چادر درست کی اور آنا کی سائڈ سے آ کر دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر نکالا۔ سامنے ہی بی جان اور ازا کھڑی تھی۔ ازا نے ایک نظر زریان کا بازو پکڑے ازا کو دیکھا تھا۔ وہ ازا کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ زریان نے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت سے ہلائی، یہ ایک طریقہ تھا اپنے ساتھ کا احساس دلانے کا، اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے وہ دونوں بی جان کے آگے رکے۔ بی جان نے زریان کا ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی جھک کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے بعد بی جان نے آنا کا ماتھا چوما اور اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں یہ بچی انہیں بالکل اپنی لگی تھی۔ حالے سے ملتے جلتے نین نقش، وہی خوبصورتی، وہ انہیں اپنا
آپ کا حصہ لگی تھی، جبکہ آنا اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ان کے گلے لگ کر سکون ملا تھا، لیکن وہ ان سے نفرت کے دعوے دار بھی تھی۔ وہ دھیرے سے ان سے الگ ہوئی، زریان سب سے ملا، اور ماما تو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ وہ بتا نہیں پا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ انہیں روحان پر بھی غصہ تھا جو اچانک چلا گیا تھا۔ آج بھی سب سے ملی، آنا بھی سب سے ملی، اور ویسے بھی اسے رحمہ بیگم نے سمجھایا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، تو یہ بات یاد رکھے، اور زریان کی فیملی کو عزت دینا اس پر فرض ہے۔ وہ مرزا خاندان کو اپنے باپ کا گھر سمجھ کر نہ جائے، بلکہ اپنا سسرال سمجھ کر جائے۔ وہ سب اندر بڑھ گئے تھے۔ یہ ایک نیو طرز کی بنی بہت بڑی حویلی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ مرد حضرات اور سارا بیگم پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے روم میں جا چکے تھے۔ گھر کی خواتین اور نیہا ہی جاگ رہی تھیں، کیونکہ اس نے بھی زریان کے آنے کا سنا تھا، اسی لیے وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ لیٹی تو کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ آنا بہت نروس تھی۔ وہ سب اسے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہے تھے، لیکن پہلی بار اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جھجک رہی تھی۔